آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 25 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی یحملو حملہ یحملو کا مطلب ہوتا ہے کسی بوجھ کو اٹھانا، جس سے پھر حامل ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، جو ہمارے کرنسی نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا۔ لیحملو تاکہ وہ اٹھائیں، یہ پچھلی آیتوں سے کنٹینیوڈ ہے جہاں پہ فسادیوں کے فساد کا ذکر تھا، آگے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اوزارہم، اوزار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ویسے اوزار جو ہے یہ اس کا روٹ ہے واو زے اور رے، یہ عربی میں کہیں گے واو زا اور را۔ وزرا یزیرو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھاری چیز اٹھانا۔ وزر جو ہے یہ بوجھ کو کہتے ہیں جس کی جمع ہے اوزار، اسی سے وزیر کا لفظ بنتا ہے، کیونکہ وزیر نے بادشاہ کے بہت سارے ذمہ داریاں بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے فائل کے وزن پر وہ وزیر بنتا ہے، اور جو بہت زیادہ ہی کو بوجھ اٹھا رہے اسے پھر وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو اوزارہم اپنے بوجھ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ کاملتن مکمل طور پر، پورے پورے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں تمہیں رستے سے ہٹانے کی، تمہارا مذاق اڑانے کی، تمہارے پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت والے دن اپنے ان سارے اعمال کا نتیجہ دیکھ سکیں، تو اپنا سارا بوجھ یہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتا رہے ہیں، یہ ان کو جا جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کی بات سننے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو جو بات بھی کر رہا ہے اساطیر الاولین ہے، تو ایسے ہی قصے کہانیاں ہیں، سنو ہی مت۔ حج پر لوگ آتے تھے، قریش مکہ پہلے سے جا جا کے انہیں رستے میں ہی جا جا کے کہنا شروع کر دیتے کہ ہمارے بستی میں ایک شخص ہے جو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتیں مت سننا، اور لوگ باقاعدہ رستہ بدل لیتے تھے جب ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ اگنورنس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اگنورنٹ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی کسی کو اگنورنس میں رکھتا ہے، حق سے دور رکھتا ہے، خود بھی حق کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فورس کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے کہ وہ بھی حق کا انکار کر دیں، وہ بھی غلط راستے پر ڈٹے رہیں، چلتے رہیں، تو اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند، ہم انہیں ایک ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، تبلیغ کرنے والے ناصح اور وائس کی بات کو ہم نے اگنور کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری شاعری میں بے شمار یہ کانسیپٹ ہے کہ وائز ایسا کر، تو وائز یہ کرتا ہے، وائز تو ایسا ہوتا ہے، ناصح تو ایسے ہوتا ہے، اور بنے ہیں دوست ناصح، کوئی غمخوار ہوتا۔ جو کانسیپٹ معاشرے میں جنرلی اکثریت اس کو فالو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کی آزادی ہے، ٹھیک ہے اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن یہ بھی کوئی اتنا برا بھی کام بھی نہیں ہے، اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جو اگلا بندہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہی ہو، تو ہم اس کی سنیں ہی کیوں، بس ہم ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور سارے ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ یہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے، اور اس میں جب لوگ تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں اور کوئی غلط کام کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت والے تبلیغ کرتے ہیں ان کی تبلیغ سے بہت سخت تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ عام طور پر وہ آپ کو آ کر نہیں بتاتے کہ یہ جو آپ نے کل شادی کا فنکشن کیا ہے اور اس میں مہندی کے اوپر آپ نے ڈانس کیا ہے تو یہ تو بڑا ہی بےہودہ کام آپ نے کیا ہے،
تو اللہ سے توبہ کریں اور اگلے فنکشنوں میں یہ حرکت نہ کریں۔ اگر وہ یہ بات آ کر کریں، محلے میں سے 5 7 8 لوگ اکٹھے ہو کے آئیں، آپ کی گھنٹی بجائیں اور آپ کو یہ کہیں، تو آپ کو بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ وہ آتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں جی مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ رسول کی باتیں مانیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تھوڑی بہت اس سے اریٹیشن ہو سکتا ہے کسی کو، ہوتی ہوگا جی مجھے اٹھ کے باہر آنا پڑا ہے، اور وہ تبلیغی جماعت والوں کی بڑی ہمت ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے۔ مگر جنرل انسان کی سائیکالوجی اور معاشرے کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت کی طرف حق بات کر رہا ہو تو اس کو نگیٹ کر دو، اس کا مذاق اڑاؤ، اور دوسروں کو بھی کہو کہ یہ تو پاگل ہے، اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مہندی کے اوپر وہ نا، اچھا ٹھیک ہے، مگر ایسا بھی کیا ہو گیا، ڈانس کر بھی لیا بچیوں نے، کیا ہو گیا، یہ تو ان کی خوشی ہے زندگی میں ایک دفعہ شاید۔ وہ ایک یا دو بیچارے سمجھانے والے ہوتے ہیں، 20 25 جو ہیں وہ اس کو ریبٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ گھر میں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ کرو کرو کرو، اور اس کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں سین کریٹ کر رہے ہو، تم کیوں مذاق خراب کر رہے ہو، تم نہ کرنا اپنے بچوں کی شادی پر، اس کو کیوں روک رہے ہو، اس کی مرضی جو مرضی کرے۔ یہ ایک جنرل بیہیویئر ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جنرل بیہیویئر کا انجام کیا ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں کچھ بتا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس جنرل بیہیویئر کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا بیہیویئر ہے، جو حق کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فورس یا انکریج کرتے ہیں کہ حق کا انکار کریں، تو وہ اپنے بوجھ تو پورے پورے اٹھائیں گے۔ جو کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ وہ پورا پورا اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی اٹھائیں گے جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ ان کے گمراہ کرنے کی، ان کا لوگوں کو فورس کرنے کی جو ایفرٹ ہے، اس کے جرم کی شدت کا اظہار ہے۔ ویسے تو بڑے پڑھے لکھے تھے، ابو جہل کو تو حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، اس کو تو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ویسے تو وہ بہت قابل تھا۔ آج کل جو لوگ آ کر کسی کو صحیح راستے پر چلنے والے کو سنب کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بی اے ایم اے یا ایم ایس سی یا کیا ہوتا ہے، اور دنیا پھرے ہوتے ہیں، بڑی نالج ہوتی ہے ان کو۔ لیکن جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں دلیل نہیں ہوتی، اس میں حقیقی علم نہیں ہوتا، اس میں نرا علم کلام ہوتا ہے، نرا بحث کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نرا اپنی پوزیشن کا ایک زور ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر وہ لوگوں کو سنب کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ گمراہی میں پڑے رہو، یہ تو مولوی ایسی باتیں نہ مانو، یہ تو کہے گا، اس کو کیا ہے، اس کو کہنے دو، اگنور کر دو، تم دیکھو ہو تم نے اپنی بیٹی کی شادی پہ بےہودہ ڈانس نہیں کیا تو اگلے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ بڑے بیکورڈ ہیں، یہ تو زمانے سے بہت پیچھے ہیں، آئے گا ہی کوئی نہیں، نہ تمہارے بیٹے سے کوئی شادی کرے گا، نہ تمہاری بیٹی کی طرف کوئی رشتہ لے کے آئے گا۔ تمہیں اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے تو پیسے دیے ہیں تو ان کا اظہار کرو، خرچ کرو، 2500 بندے کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ، کھانا کھلانا تو بڑا نیکی کی بات۔ اب بظاہر وہ کوئی دلیل یا لاجک دے رہے ہوں گے، لیکن ان کو بھی پتا ہے، سننے والوں کو بھی پتا ہے، کسی بھی نیوٹرل آدمی جو قرآن اور حدیث پر غور کرے اس کو پتا ہے کہ یہ بکواس دلیل ہے، تو یہ دلیل ہے ہی نہیں، یہ علم ہے ہی نہیں۔ ہاں کوئی آ کر بتائے کہ جی قرآن کی یہ آیت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ شادی پہ ڈانس کرنا تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں تو ذرا برابر بے حیائی نہیں ہے، عورتیں ڈانس کر رہی ہوں، آدمی دیکھ رہے ہو، یہ تو بڑا ہی نیکی کا کام ہے، کوئی قرآن حدیث کی آیت دکھائے تو پھر کوئی ہوگا نا کہ جی اس نے علم کے ساتھ کو بات کی۔ اور ہو سکتا ہے آپ قرآن سے کوئی آیت پڑھیں اور آپ کو غلطی لگ جائے، جب غلطی لگ جاتی ہے تو وہ جرم اتنا شدید نہیں ہوتا۔ یہ تو علم ہے ہی نہیں، زبردستی بلڈوز کرنے والی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، یہ اس کی گھناؤنے پن کو ظاہر کر رہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی علم کے، صرف
ख्वाहिश नफ्स के हाथों। तो जब वो गुमराह कर रहे हैं तो अपना बोझ तो वो पूरा उठाएंगे ही, वो लोग जिन्हें गुमराह कर रहे हैं उनके बोझों में से भी उठाएंगे। और ये में से भी जो है ना, ये मिन इसको कहते हैं तबईज का मिन। तबईज का मिन का मतलब ये है कि बाज बोझ वो भी उठाएंगे। यानी अगर आपने किसी को बुरे रास्ते पर चलाया, उसका एक वबाल है, उस वबाल में से आपको भी हिस्सा मिलेगा। उसका हिस्सा खत्म नहीं हो जाएगा। जिसको आपने गलत रास्ता दिखाया जानते बूझते हुए, और वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो तो अब मासूम है, क्योंकि आपने उसको कहा था। जो हमारे यहाँ एक ये भी लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि हमने जाके मुफ्ती साहब से फतवा ले लिया, मुफ्ती साहब ने तो हमें बता दिया, तो बस मुफ्ती साहब को इल्म है, हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, हमें तो कुछ इल्म नहीं है, हम तो रोटी को चोची कहते हैं। तो मुफ्ती ने कहा है कि ये जो सूद का कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल जायज़ है। ये जो इस्लामिक बैंकिंग में उन्होंने जो कुछ किया हुआ है वो इतने बड़े मुफ्ती ने कह दिया था, वो तो ठीक है, हमें क्या पता, हमें तो कोई इल्म ही नहीं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। और आप इस्लामिक बैंक से लोन लेकर और नया सूद खाना शुरू कर दें, अंदर से आपको उबल उबल के आपका ज़मीर आपको बता रहा है कि इसमें और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ अंग्रेजी नामों की जगह अरबी के नाम रख रही हैं, या ऐसे ही दो चार खानापुरी के लिए क्लॉजेज ऐड कर दिए हैं। तो कोई भी कारोबारी आदमी जिनमें ज़रा सी भी बेसिक कॉमन सेंस है, ज़रा कारोबार को आदमी करता है तो एक फाइनेंशियल सेंस तो होती है, तो करता है, वरना कर ही नहीं सकता। सबको पता होता है कि ये बिल्कुल गलत है, हू बहू वही है। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं कि वो तो मुफ्ती साहब ने फतवा दिए है, अगर गलत होगा तो मुफ्ती साहब भुगतेंगे। अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा। जिसने जानते बूझते हुए गुमराही का इर्तिकाब किया तो वो अपने गुनाह का वबाल खुद भुगतेगा। और अगर उसने किसी को गुमराह किया तब भी वो उसका वबाल खुद भुगतेगा, उसके वबाल में से भी भुगतेगा और कुछ उठाएगा। बाकी का वबाल उसको भी दिया जाएगा जिसने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया, जो एक दलील या एक्सक्यूज बनाकर खड़ा हो गया कि मुझे तो दूसरे ने गुमराह किया, मैं तो बरी जिम्मा हूं। नहीं, वो बरी जिम्मा नहीं है। वो बरी जिम्मा उस सूरत में हो सकता है अगर वो बंदर हो, अगर वो बकरी हो, अगर वो 5 साल का बच्चा हो, या उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो, फिर तो वो बरी जिम्मा है। जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, उसे मुकल्लफ भी ठहराया है। वो उज़्र पेश नहीं कर सकता कि दूसरे की गुमराही की वजह से मैं भी बहक गया। जब अल्लाह ताला ने उसे अक्ल और बसीरत अता की थी तो उसने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो जैसे गुमराह करने वाला अपनी हद तक उसकी गुमराही का जिम्मेदार होगा और सजा पाएगा, वैसे ही ये शख्स भी अपनी गुमराही का खुद जिम्मेदार होगा और उसका अंजाम भुगतेगा। और ये मुआशरती रवैये बहुत आम हैं, इतने आम हैं कि हमें महसूस ही नहीं होते, और हम अंधे बहनों की तरह बस जिंदगी गुजारे चले जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब इसलिए भेजी कि इसको पढ़ें, इससे नसीहत हासिल करें। जो काम भी करने जाएं इस चीज़ को याद रखें कि हाँ, जो हमें इस रास्ते पर लगा रहा है वो ज़रूर उसको भी इसका वबाल पहुंचे, बट हम बरी जिम्मा नहीं होंगे। अला, जान रखो, सामा यज़िरून, बहुत ही बुरा है जो ये उठाएंगे। वज़रा यज़िरू वाला यज़िरूना, जो वो ये उठाएंगे वो बहुत ही बुरा है। अल्लाह के रास्ते से हट जाने का, बगैर सोचे समझे किसी की तकलीद करने का, कि हम तो मुकल्लिद हैं, जो मुफ्ती ने कह दिया हमने तो वही मानना है। मुफ्ती को या तो रसूल मान लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रसूल मान लिया ना, उन पर तो ईमान लाए। उधर तो ये ऑप्शन नहीं है कि जिस पर ईमान ले आए। अब अगर अल्लाह का रसूल आपको फरमाए कि मगरिब की नमाज इस वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते जब अभी सूरज नहीं डूबा, तो आप आगे उस पर अपनी अकल और शौर को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब मुफ्ती साहब कहें कि फलां नमाज पढ़ लो, तो उससे तो सवाल कर सकते हैं ना कि जी ये नमाज का टाइम है या नहीं है, और ये आपने कहाँ से लिया। क्या ये कुरान में है, या हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उससे तो सवाल किया जा सकता है जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अरे हर चीज के ऊपर सवाल करने की जरूरत भी नहीं होती, सवाल तो आप वहीं करते हैं ना।
ایک آدمی ہے دکان پہ کھڑا گیا، اس نے مال بیچنا شروع کر دیا، اب ہر چیز میں سوال تو نہیں کرے گا اس کی قیمت کیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے قیمت کیا ہے۔ مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے جاتا اپنے کاروبار کے اوپر، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ صبح سے شام تک اس سے سوال کرتا رہتا ہے، جس چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے اس میں باپ سے سوال پوچھتا ہے۔ اگر باپ 2 کلو وزن کر کے تو 3 کلو کے پیسے لے لیتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے وزن تو کم کیا تو پیسے زیادہ کے کیوں لے لیے، تو کہتے ہیں جی میں نے 1 کلو اس کو پہلے سے دیا ہوا تھا، 2 اس کا پینڈنگ اب تھا، ایک پہلے کا پینڈنگ تھا، 2 اب ہوا، تو یہ ملا کے 3 کے میں نے پیسے لے لیا، تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ ہر چیز پہ تو نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح مفتی سے ہر چیز کا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو وہاں سوال پوچھنا ضروری ہے۔ تقلید قرآن نے تو کہیں اجازت نہیں دی۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی حصہ بٹائیں جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی علم کے۔ جان رکھو بہت ہی برا ہوگا بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبل، اس سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلیں۔ یہ جو قریش مکہ اس وقت جو چالیں چل رہے ہیں اپنی لیڈری اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ سازشیں ہیں، چالیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کو پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پرانوں کے واقعات ہیں، تو جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی پرانے قوموں والے ہی طریقے ہیں۔ تو جو کچھ بھی وہ کرتے رہے پرانی قومیں، ان سے پہلے والے لوگ، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس پہنچا اللہ تعالی ان کی عمارت کو قواعد سے، بنیاد سے۔ ہمارے یہاں جو بنا ہوتی ہے وہ بنیاد کو کہتے ہیں، عربی میں بنیادی طور پر بنا عمارت کو کہتے ہیں، اور بنیان بھی عمارت ہی ہے، بے نون اور یہ بنا یبنی کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ تو بنا وہ چیز ہوتی ہے جو تعمیر شدہ ہو، اور بنیان میں نا فولان کے وزن پر پھر مبالغہ ہے، بہت زیادہ تعمیر شدہ، یعنی ذرا ایلیگنٹ عمارت یا پوری مکمل عمارت۔ بنا تو چھوٹی سی صرف چھت بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی بنا کہہ دیں گے اگر اس کی دیواریں اس طرح نہیں ہے، صرف پلر کے اوپر چھت کھڑی ہے۔ بنیان ایک پوری عبارت، اور ایک طرح سے استعارے کے طور پر استعمال ہوئی ہے کہ جو پرانی قومیں تھیں ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پلاننگ تھی، منصوبے تھے، ان کا کلچر تھا، وہ سب کچھ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ بلڈنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ کے قواعد پر پہنچ گیا۔ قاعدہ بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے قاعدہ ہوتا ہے، جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں، قاعدہ یا قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قائد بیٹھنے والا، اور قواعد اس کی جمع ہے، قائد کی یا قاعدہ کی، اور قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر بٹھائی جائے بلڈنگ، بنیاد ایک طرح سے ہو گئی۔ اسی لیے اردو کا قاعدہ ہوتا ہے، وہ بیس ہوتی ہے، اس کے اوپر پوری اردو لینگویج بچے کی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہنچا ان کی عمارت کو بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، خرہ تو اکھیڑ دی، بنیادی طور پر جو لفظی ترجمہ ہے خرہ کا وہ مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، تو گر پڑی علیہم ان کے اوپر السقف، چھت، یہ چھت کو کہتے ہیں، من فوقہم ان کے اوپر سے، ان پر گر پڑی چھت اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا ان کی عمارت کی بنیادوں کو، یعنی اللہ کا حکم پہنچا ان کی عمارتوں کی بنیاد کو، اللہ کا حکم پہنچا ان کی عمارت کی بنیادوں پر، اور گر پڑی ان کے اوپر سے چھت۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی، بس ان کے اوپر سے ان پر چھت آ پڑی۔ یہ محاورہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ قومیں جب تباہ ہوئیں ویسے زلزلے اور طوفان اور آندیاں آئیں جن سے ان کے گھروں کی دیواریں اور چھتیں ان کے اوپر آ گری۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور
پہنچا ان پر عذاب، یہ وہی عطا ہے جو یہاں پر عطا ہے۔ یہاں پر کیونکہ یہاں جوڑنا تھا تو یہ کھڑی زبر زبر میں کنورٹ ہو کے جڑ گئی، یہاں پر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کھڑی زبر ہی رہی، یا الف سے ہی اس کو ہم نے ڈینوٹ کر دیا۔ اور پہنچا ان تک عذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے آ جائے گا، اور انسان کو سوچ بھی نہیں ہوتی، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور ہمارے تو ایسے خوشحال حالات ہیں، ہم تو اتنے امیر ہیں، ہمارا معاشرے میں مقام ہے، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مختلف ملکوں کی سیر کر رہے ہیں، سرداری ہے ہمارے پاس، ہم پر کہاں سے عذاب آئے گا؟ ہم اتنے ہی برے ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کیوں دیتا؟ انسان ایسا مگن ہو جاتا ہے اپنے طور طریقوں کے اندر، جیسے ایک ظالم بادشاہ مگن ہو جاتا ہے اپنی طاقت اور قوت کے اندر، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر سے وہ حس، جو چھٹی حس ہوتی ہے جو فیوچر کے خطرے کو بار بار رنگ کرتی ہے بیل کو، وہ مر جاتی ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے دریا میں خشک رستہ اللہ کے حکم سے پیدا کر دیا، پوری قوم وہاں سے نکلنا شروع ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے اس کو کہ یہ سمندر یا دریا ہے، اس کے دو حصے ہو گئے ہیں، پانی کے لہریں جو ہیں ٹیلوں کی طرح کھڑی ہو گئی ہیں، اتنا بڑا معجزہ، یہ تو کوئی نظر بندی تک بندی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود ان کے پیچھے گھس گیا پانی کے اندر۔ بالکل جس کو کہتے ہیں انسان کی مت ماری جاتی ہے جب اس کے پاس پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جس سے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو پچھلی آیتوں میں سارا مستکبرین کا ذکر گزرا تھا، یا اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یا اس کے پاس صحت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، فالتو وقت ہوتا ہے، تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اگر میں اپنے اعمال ٹھیک نہ کروں۔ اور دنیا میں تو اگر انسان کے اعمال ٹھیک بھی ہو تب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ سکتی ہے، لیکن ایک پلاننگ ورکنگ، اس کے اندر اپنے طور طریقے کے اندر عاجزی، لوگوں کا خیال رکھنا، میرا اپنے ہی متعلق نہ سوچتے رہنا، خود غرضی نہ کرنا، اللہ رسول نے جو احکامات دیے ان پہ غور کرنا، یہ احساس شعور انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر کسی درس وغیرہ میں بعض اوقات کوئی چیز دل کو لگ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے ہاں جی ہاں جی، پھر وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، کہیں جنازے پر جاتے ہیں، بندہ فوت ہوا دیکھتے ہیں کہ، اور نہ کہتے ہیں یار اچھا یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی پہلی بار کو جنازے میں جائے تو اس پہ تو بہت ہی اثر ہوتا ہے اگر تدفین پہ چلا جائے، اس کے بعد وہ یہی کہتا ہے گور پہ آ کوئی اور اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر پتہ ہی نہیں لگتا، اور پھر نعوذ باللہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی تو گر پڑی ان کے اوپر سے ان پر چھت، اور آ پہنچا ان تک عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ تو اب دنیا میں جب عذاب پہنچ گیا تو اس سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا میں جو ہونا تو ہو گیا، مرنا تو تھا ہی، چلو نارمل بستر پہ بیمار ہو گئے نہیں مرے تو طوفان آندھی میں مر گئے نہیں، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت والے دن وہ انہیں رسوا کرے گا۔ یہ فسادی جو تھے، ان کے فساد کا اصل سبب جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وہ تکبر تھا، اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اتنے متکبر ہو گئے، اپنے پروردگار کے حکم ماننے سے انکار کر دیے، اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان سے بدتمیزی کی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اتنا تکبر تھا ان کے اندر۔ تو تکبر کی جو سزا ہے وہ ذلت و رسوائی، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں رسوا کرے گا قیامت کے دن، اور بہت ساری رسوائیاں ہوں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی وہ یقولو، اور پوچھے گا
ऐन शुरकाय अल्लज़ीना कुंतुम तुशाकून फीहिम, कहाँ हैं मेरे शरीक, कुंतुम तुशाकूना, तुम जिनमें लड़ते झगड़ते थे। यानी बुनियादी तौर पर शीन काफ काफ, ये उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है। शक हो जाना, फट जाना, दिल फट जाते हैं, यानी दिल जुदा हो जाते हैं। इससे जो बाबे मुफाअला होता है वो होता है जाहदा युजाहिदू। तो जाहदा युजाहिदू से ये बनेगा शाक़ा युशाकिकू। तो ये शाक़ा तो फिर फ्लो में बन जाता है शाक़ा, और इस पे शद आ जाएगी। और युशाकिकू बन जाता है युशाका, इसमें भी शद आ जाएगी काफ के ऊपर। तो ये युशाका। अब ये है एक दूसरे के मामले में फट जाना, एक दूसरे की मुखालफत करना, फट कर अलग हो जाना। तो युशाक का वो मुखालफत करता था, तुशाक का तू करता था, करेगा। कुन तुम तुशाकून, जिसके मामले में तुम मुखालफत करते थे। बा मुहावरा तर्जुमा यह है कि लड़ते थे, फीहिम जिनके बारे में। तो कहाँ है वो मेरे शरीक जिनके लिए तुम आस्तीनें चढ़ाकर खड़े होते थे, जिनकी हिमायत में तुम लड़ते झगड़ते थे। तो अपेरेंटली जो इस आयत से समझ आती है, वहाँ खामोशी छा जाएगी। वो ऐसे जलील और रुसवा होंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो फिर जो अल्लाह के नबी होंगे, जो सालिहीन होंगे, वो बोलेंगे। काल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, या आपस में बात कर रहे होंगे तो कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म अता हुआ, वो पुकार उठेंगे, इन्नल खिज़्यल यौमा वस्सूआ अलल काफिरीन, बेशक आज के दिन की रुसवाई और बुराई यानी बदबख्ती काफिरों के ऊपर है। आज ये सिचुएशन है कि जो भी रुसवाई है, जो भी अजाब है, वो काफिरों का हिस्सा है। दुनिया में तो ये हमें दलील करने की कोशिश करते थे, हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे। वो पुकार उठेंगे कि अब आज वो वक्त आ गया है जब हमें इंसाफ मिलेगा, और ये जालिम लोग जो हैं ये जलील और रुसवा होंगे। तो डेफिनेटली जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग मुतकब्बिर हैं, क़यामत वाले दिन वो जलील और रुसवा होंगे। उनको इसका एहसास नहीं होता। अगर हम पर जुल्म हो रहा है तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए और हौसला करना चाहिए। और अगर हम जुल्म करने वालों में शामिल हैं, अगर हमारे अंदर तकब्बुर है, तो हमें अपने आप को ये मैसेज देना चाहिए कि उस दिन तो फिर रुसवाई होगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती से किसी ईसाई के घर में पैदा हो गया वो जलील और बदबख्त होंगे क़यामत वाले दिन, और जो बाई चांस मुसलमानों के घर में पैदा हो गया उनके लिए आयत है ही नहीं। ये दूर दूर तक कुरान में कहीं ऐसा मतलब नहीं है जो हमने घर बैठ के खड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे अमाल करेंगे, अगर हम तकब्बुर करेंगे, तो जो सब मुतकब्बरीन के साथ होगा नऊज़ बिल्लाह, वो हमारे साथ भी होगा। तो आज वक्त है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह रहमान है जिसने हमें कुरान अता फरमाया। और रहमान अल्लमल कुरान, उसने कुरान की तालीम दी। ये इसकी रहमत का मज़हर है कि आज हम देख लें, समझ लें, क़यामत वाले दिन होना है, अपनी इस्लाह कर लें। सुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफ़िरीन। फिर क़यामत वाले दिन वो उन्हें रुसवा करेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनकी हिमायत में तुम लड़ते थे। कहेंगे वो लोग जिनको इल्म अता हुआ, बेशक आज के दिन की रुसवाई और बदबख्ती काफिरों पर ही है। इसमें ये एक चीज़ आप नोटिस करें कि जब आपने इसको पढ़ना है तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मद अज्यूम करनी पड़ेगी, तब आप सही से पढ़ सकेंगे। और इसको पढ़ने का जो आसान तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पढ़ने में मुश्किल आती है जब अलिफ के बाद जज़म आ जाए, तो आप जब इसको पढ़ने लगे तो आप इसको करें तुषार।
تو اس کاف کو نا دو حصوں میں تقسیم کر لیں. یہ شد ہے، اس کا مطلب یہ دو کافیں ہیں. ایک کاف ہو گئی جزم والی، اور ایک ہو گئی کونا. اب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو بہت آسان ہو جائے گا. تو شاق کونا، ورنہ لوگوں سے یہ شد پڑھی نہیں جاتی. تو شاق کونا بالکل اسی طرح. مطلب دالین ہے. اب وہ لام پر شد ہوتی ہے، وہ لوگ شد کھا جاتے ہیں، دالین پڑھ لیتے ہیں. اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ الدال، یہ ایک لام کر لیں اور آگے یوں پڑھ کر لکھ لیں اپنے پاس پریکٹس کے لیے. اب اس کو پڑھنا آسان ہے. الدالین. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جنہیں پورا پورا لے لیں گے، وفات دیں گے ملائکہ. ویسے تو وفا یفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، اس سے باب تفاعل ہوتا ہے. توفا یا توفا، پورا پورا لے لینا. پھر روح قبض کرنے کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وفات دے دینا جب اردو میں استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کا مطلب کسی چیز کو پورا لینا ہوتا ہے، جیسے وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. تو وہ لوگ جنہیں وفات دیں گے فرشتے. اب آگے جو آ رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پر ہے نسب کے اندر. اور نسب میں آنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حال ہے یا حالت ہے. تو اس حال میں انہیں وہ وفات دیں گے کہ وہ ظالمی انفسہم ہوں گے. نسب جو ہے بنیادی طور پر یہ تھی ظالمینہ، اور انفسہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے. تو یہ پھر مرکب اضافی بننے کی وجہ سے یہ نون کٹ گئی. تو یہ ہو گیا ظالمی انفسہم. یہ جر میں چلا گیا، اور بیکاز یہ مرکب اضافی ہے، یہ اس کا مفعول تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ مرکب اضافی بھی ہے. اور جب دو وجوہات ہوں، ایک نسب دینے والی ہو اور ایک جر دینے والی ہو، تو پھر جر والی وجہ پریویل کرتی ہے. یہ اس میں ایک پیکنگ آرڈر ہوتا ہے. سب سے اوپر رفع ہوتی ہے، پھر نسب ہوتی ہے، پھر جر ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس ان میں سے کسی جگہ پر بھی کوئی بھی دو وجوہات ہوں گی، تو جو نیچے والی وجہ ہے وہ پریویل کرے گی. رفع نسب دونوں ہیں تو پھر نسب پریویل کرے گی. نسب جر یا رفع جر دونوں ہیں تو پھر جر پریویل کرے گی. تو وہ لوگ جنہیں فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں، یعنی یہ کہ انہوں نے توبہ کی توفیق نہیں ملی، مرتے وقت بھی وہ اسی تکبر کے اندر مبتلا ہوں گے. تو پھر ہوگا کیا؟ اب وہ جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ بھی ابھی بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. فَأَلْقَاهُ السَّلَامَ. سلم جو ہے جس سلامتی سے ہے، تو القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا. سلامتی ڈال دینا مطلب وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو ڈال دیں. ہتھیار ڈال دینا، چھپر ڈال دینا، ڈگ ڈال دینا، سپرد کر دینا. تسلیم ویسے بھی سلامتی کا مطلب تسلیم ہوتا ہے نا، سر تسلیم خم کر دینا. تو القوا السلامہ یہ بھی مطلب ہے کہ تسلیم آگے بھیجیں گے، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے. تو فرشتوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، تو کیا ہو گیا، بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، جب آئے گا عذاب تو دیکھ لیں گے. ان کو یہ نہیں کہیں گے. ادھر ان کی جان نکلے گی، ادھر وہ ہتھیار ڈال دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے. اور کہیں گے کیا؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برے کام نہیں کرتے تھے، ہم تو بڑے معصوم تھے، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو سارا غرور اور تکبر اس وقت تک باقی رہتا ہے جب موت کے فرشتے نہیں آتے سامنے. جس وقت موت کے فرشتے منہوں پر پیٹھوں پر مار کر جانیں قبض کر رہے ہوتے ہیں تو سارا نشہ حرن ہو جاتا ہے. اس وقت عاجزی سے معذرت پیش کرنے لگتے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جو ہر روز ہوتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہونا ہے. اپنی اصلاح کر لو، ورنہ ادھر تمہاری جان نکلنی شروع ہونی ہے، ادھر تم نے بھی یہی کرنا ہے. تو اس وقت سپر ڈالنے سے، اس وقت اپنے آپ کو حوالے کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتنا بہتر ہے، کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ آج اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرو. آج سچی معذرت کر لو. آج اس کو کہہ دو کہ ہم پہ رحم کر دے، یا اللہ ہم سے جو برائیاں ہوئی انہیں معاف کر دے، آگے برائیوں سے بچا رہے. اس وقت جب کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے لفظ آیا بلا نہیں، بلکہ یہاں یہ بلا جو ہوتا ہے نا اس قسم کا مطلب ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے.
تو نہیں یا ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو کوئی برا کام کیا نہیں تھا اور یہاں پہ بھی جھوٹ بول دیں گے، تو سمجھیں گے کہ دنیا کی طرح ہمارا جھوٹ یہاں پہ بھی چل جائے گا، تو نہیں، کوئی ادھر قبول نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ہاں تم برائی کرتے رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ باخبر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا بھی دے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ ہتھیار ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، بس پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں۔ ان کو قبر میں ہی ایک کھڑکی کھل جائے گی جس سے جہنم کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا، اور ان کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو متکبر ہیں ان کا یہی ٹھکانہ ہے، ان میں داخل ہو جاؤ۔ اور جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں سے ایک یہ امپیکٹ ہے کہ اتنی وسیع ہے جہنم کے، اس کے کئی دروازے ہیں۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے دروازے ہیں۔ تکبر کرنے والے کسی دروازے سے داخل ہوں گے، بے حیائی کرنے والے کسی دروازے سے داخل ہوں گے، جھوٹ بولنے والے کسی دروازے سے داخل ہوں گے، کئی دروازے ہوں گے، کئی درجے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آج توبہ کی توفیق دے دے، کمی کوتاہیوں سے درگزر کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، اس انجام سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے، یہ بدترین جگہ ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں سے کبھی نجات نہیں ملے گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، 50 60 70 80 90 سال، زیادہ جس کی بہت بھی عمر ہو جاتی ہے، جو 100 سوا 100 سال ہو جاتی ہے، اور 100 سوا 100 سال میں اصل صحیح سے گزاری ہوئی زندگی تو 70 80 سال کی ہوتی ہے، چاہے آپ باہر کے ملکوں میں بھی ہوں، یا 90 سال کی عمر تک وہ ذرا ایکٹیو لائف گزار لیتے ہیں۔ تو یہ 90 سال کی 100 سال کی بھی اگر ایکٹیو لائف ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں نعمتیں ملیں گی، جو پچھلی کلاس میں تھا جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر جہنم ملے گی تو ہمیشگی کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ تو اس چند سالہ زندگی کے لیے اس زندگی کو تباہ نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے بن کر، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ خالدین فیہا بھی حالت ہے، اس حالت میں داخل ہو جاؤ کہ تم پھر اس میں خالدین ہوگے، اس لیے نصب میں آیا۔ اچھا، اگر یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، تو اگلی آیت میں اب اچھے ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے جو تقوی کرنے والوں کے لیے، تو یہ آمنے سامنے ہے ایک طرح سے۔ وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو خدا خوفی کرتے ہیں، کیا اتارا تمہارے رب نے؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ او اساطیر الاولین، او جی پرانوں کی قصے کہانیاں ہیں، او بس جی وہی پرانی باتیں، نہیں، کہتے ہیں قالو خیرا، کہتے ہیں کیا خوبصورت چیز اتاری ہے، کیا بہتر چیز اتاری ہے۔ خیرا ویسے بائی دا وے یہ افعل التفضیل ہے، افعل کے وزن میں ایکچولی ہوتا ہے اخیر، اور اخیر جو ہے نا پھر وہ تخفیف ہو کے خیر بن جاتا ہے فلو میں آ کے۔ تو خیر ہوتی ہے بہترین چیز، اور اسی طرح اشر سے شر بن جاتا ہے، وہ ہوتی ہے بدترین چیز۔ تو کہیں گے کیا ہی عمدہ چیز اتاری ہے، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے خوبصورت عمل کیے، ان کے لیے، یعنی یہ یہاں بات یہ والی تو پوری ہو گئی، اب آگے ہے، یہ جڑ بھی سکتی تھی،
لیکن یہی رموز اوقاف ہے، یہ یہاں پوری ہوگی، آگے والی بات پھر اس، اگر جملے کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں تو وہ جملے کا مفہوم صحیح بنے گا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خوبصورت عمل کیے، فی ہذہ دنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی ہے۔ اگر کوئی عمل احسن کیے ہیں تو انجام بھی حسنہ ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے برے حالوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پتہ نہیں دنیا میں بھی کیا کیا بھلائیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اور جنرلی دنیا میں بھلائی ہے، جو رسولوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی دنیا میں غلبہ ملنا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بھلائی، نہ بھی رسول ہو، کوئی نہ بھی دنیاوی کامیابی حاصل کر سکے، تو اس کو جو سکون نصیب ہوتا ہے، جو قناعت ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ملتا ہے، جو دل کی خوشی، اطمینان میسر آتا ہے، وہ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو ہی میسر آتا ہے۔ اور وہ تو آتا ہی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ تو کہیں بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی عمدہ ہے تقوی کرنے والوں کا گھر۔ ایک ہے متکبرین، جو تکبر کرتے ہیں، جو حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں، اپنے رب کے آگے اپنا سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اور ایک ہے متقین، جو ڈرتے رہتے ہیں، جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، چاہے کاروبار کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھ جائے، کسی کے ساتھ بددیانتی ہو جائے، اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام احسان ہے، کہ انسان جو عمل کرے وہ یہ دیکھے کہ میرا عمل میرے رب کو خوبصورت نظر آئے گا یا نہیں۔ میرا رب کیا فرمائے گا کہ میرے بندے نے یہ خوبصورت عمل کیا، یا میرا رب اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو وہ اپنے ہر عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کو دنیا میں بھی جو ریوارڈ ملے گا وہ خوبصورت ہوگا، اور آخرت میں تو ان کو کیا ہی عمدہ ریوارڈ ملے گا، اور وہ کیا ہی عمدہ جگہ ہے تقوی کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، کہتے ہیں کیا خوب چیز اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خوبصورت اعمال کیے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی عمدہ ہے تقوی والوں کا گھر۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے تک جن میں داخل ہوں گے ہمیشہ رہنے کے لیے، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ایک باغ کی تصویر کشی ہے، ایسے عمدہ باغ کی جو بلندی پر واقع ہو۔ تو جو چیز بلندی پر ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، وہ اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، جیسے بلند مقامات ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں جو اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ وہ سرسبز رہے، زرخیز رہے۔ لہم فیہا ما یشاءون، یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز، کوئی سیر کی جگہ، کوئی انجوائمنٹ کی جگہ، کوئی محل، کوئی کھانا، کوئی ایسی نعمت کبھی دنیا میں کسی بڑے سے بڑے رئیس امیر بادشاہ کو نہیں ملی، اور نہ مل سکتی ہے، کہ انسان جو چاہے اس کو وہ مل جائے، کوئی بھی چیز اس کی مرضی کی اور پسند کے خلاف نہ ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کر کے بہترین سے بہترین جگہ پر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، جو آپ کو پسند نہیں آئے گی۔
बड़े से बड़ा शेफ को खाना पका के आपके सामने रखेगा, आप खाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी लग जाएगा कभी नहीं लगेगा, कोई ना कोई जरूर होगी। यहाँ क्या होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। हर चीज मर्जी के, पसंद के मुताबिक होगी। और ये किसी बड़े बादशाह को नहीं मिलेगी, ये हर जन्नती को मिलेगी। कज़ालिक जज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इस तरह अल्लाह सजा देगा, जजा देगा। इस तरह अल्लाह ताला जजा देता है तकवा वालों को, कि उनकी हर आरज़ू पूरी करेगा, उनके हर अरमान को पूरा करेगा, उनकी हर चाहत अमल में आकर रहेगी। ये अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, और ये उसकी छोटी तरीन और जामे तरीन तारीफ है कि जन्नत में क्या नेमतें होंगी। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। जन्नात अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनके लिए इनमें वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। इसी तरह सिला देता है अल्लाह ताला, तो इसी तरह सिला देगा अल्लाह ताला तकवा वालों को। पीछे आया था कि कैसे वफात देते हैं फरिश्ते उन लोगों को जो इस हालत में है कि अपनी जानों पर जुल्म ढा रहे हैं। यहाँ उसके बिल्कुल मुकाबले में आ रहा है, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, ये भी नसब में है, ये भी हाल है। और वो लोग जिन्हें फरिश्ते वफात देंगे इस हालत में कि वो पाकीज़ा हों, हर किस्म की आलाइशों से, शिरक की, कुफर की आलाइशों से पाक होंगे। और इससे ये एक मैसेज भी मिलता है, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, सिंबॉलिज्म का, कि जो सफाई है, पाकीज़गी है, वो ईमान का हिस्सा है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तो इंसान को हत्तल इम्कान पाकीज़गी की हालत में रहना चाहिए। फिजिकली भी पाकीज़गी होनी चाहिए, सोच में भी पाकीज़गी होनी चाहिए। इस हालत में अगर इंसान होगा, और इसी हालत में अगर दुनिया से गुजर जाएगा, तो क्या होगा? फरिश्ते क्या कहेंगे? यकूलून सलामुन अलैकुम, वो कहेंगे सलामती हो तुम पर। उस वक्त अब जो सलामती कही जा रही होगी, ये एक्चुअली खुशखबरी होगी कि खुशियां मनाओ, तुम्हें सलामती मिल गई। उदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तामलून, उसके इवज जो तुम अमल करते थे। जन्नत मिलेगी तो अल्लाह की रहमत से, लेकिन किन को मिलेगी? जिन्होंने उस डायरेक्शन में आमाल किए होंगे, जिन्होंने जालिम आमाल किए होंगे, अपनी जानों पर जुल्म ढाए होंगे, उनको नहीं मिलेगी। चाहे वो जो मर्जी वजीफे करते रहें, चाहे जो मर्जी वो गुमान और कहानियां घड़ कर खुश होते रहें कि हम नबी की उम्मत में थे, हम बच जाएंगे, अल्लाह रहमान और रहीम है, हमें जन्नत में डाल देगा, और हमारे पीर साहब जो हैं वो हमें वहां के बचा लें, जो मर्जी सोचते हैं। जन्नत तो मिलेगी आमाल के बदले में, बिमा कुंतुम तामलून। ये मैसेज क्लियर है, कुरान शरीफ में बेशुमार है। अब लोग कुरान पढ़े ही ना, जब पढ़े ही ना, तो फिर जाहिर सी बात है उसका तो कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला ने अक्ल बख्शी, शऊर बख्शा, और इंसान उसका इस्तेमाल ना करे, तो फिर वो ईसाई के घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, हिंदू के घर में पैदा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला को ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए जो बाई चांस हो। इस्लाम तो बाई चॉइस होता है। जिस इंसान के पास भी अकल और शऊर है, जिस भी घर में पैदा हुआ है, उसको जब ये मालूम है कि एक उसका परवरदिगार है, पैदा करने वाला है, तो अकल का, शऊर का तकाजा है कि वो जाने उससे क्या चाहता है, वो समझने की कोशिश करे। जो भी उसकी किताब है, उसके घर में बाइबल है या गीता है या कुरान है, उसको पढ़े और समझे। अगर वो कहता है नहीं, मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती, या मैं तो नहीं पढ़ना चाहता, है कायनात के परवरदिगार का कलाम, ये मैंने मान लिया, नहीं मैंने पढ़ना पढ़ना कोई नहीं, मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंस मेरी इतनी है कि मैं इसको चूम चाट के ऊपर वाली अलमारी में रख दूँ, तो वो तो मुतकब्बिर है। ये कैसे हो सकता है? आप किसी दुनिया में फजूल सी कंपनी में जाएं तो आपको पॉलिसी देते हैं कि मैनुअल है हमारा, ये पढ़ लें, और उसको उठा के फेंकेंगे कि मैं तो पढ़ना ही नहीं।
اور اس کے بعد یا نہ اٹھا کے پھینکے اور اس کو کہیں لاک میں اچھی طرح رکھ دے، اور روزانہ لیٹ آئے، اور مہینے کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ اتنا لیٹ آئے ہیں کہ آپ کے سارے مہینے کی تنخواہ کٹ گئی، تو کہیں گے نہیں، مجھے پوری تنخواہ دیں، مجھے تو ملنی چاہیے، میں تو روز آتا رہا ہوں، میں تو روز رات کے 10 بجے تک بیٹھا رہا ہوں۔ تو کہیں مینول میں تو لکھا ہوا تھا کہ نہیں بھائی، آپ نے اگر اتنے منٹ لیٹ ہوں گے تو اتنی دیر کے پیسے کٹ جائیں گے۔ تو کہیں گے نہیں میں نے تو مینول نہیں پڑھا، تو کہیں گے آپ پاگل ہیں، آپ نے کیوں نہیں مینول پڑھا؟ جب آپ کو پتا تھا کہ کمپنی کا مینول ہے اور آپ نے پڑھا نہیں، آپ تو بڑے ہی اسٹوپڈ آدمی ہیں، ایسا اسٹوپڈ آدمی ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ تو کائنات کے پروردگار نے اپنا مینول آپ کو بھیج دیا، آپ نے مان لیا، ایسا مانا اس کو صبح و شام چوم چوم کے اس کو الماڑی میں جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، عربی میں تھوڑی بہت پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، اور کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں وہ کیا رہے، اس کی پالیسی ہے کیا جس کے ذریعے سے آگے جا کے کوئی ریوارڈ ملے گا یا سزا ملے گی؟ تو وہاں پر جا کے کہیں گے نہیں اللہ تو رحمان الرحیم ہے، ہمیں جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو ایسے ہی معصوم تھے، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھایا۔ بھائی ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھایا چلو ٹھیک ہے، ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے کیوں نہیں پڑھا، آپ نے کیوں نہیں سمجھا؟ تو قرآن بار بار آپ کو یہ چیزیں واضح کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، اس میں نصیحت ہے، ملے گی انہیں جو اس کو کھول کر دیکھیں گے، اور جو نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ان کے جو بھی ایکسکیوزز ہیں وہ لیم ایکسکیوزز ہیں، وہ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جنہیں وفات دیں گے فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاکیزہ ہوں گے، تو کہیں گے سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے صلہ میں۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کریں؟ اب بات واپس مشرکین مکہ یا متکبر لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ الا ان تأتیہم، اب جب الا آ جاتا ہے نا تو پھر حل کا مطلب بن جاتا ہے نہیں، اور یہ نہیں اور سوائے مل کے بیسیکلی اس میں ایک حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، تو اب اس کا ترجمہ جو بہتر ہوتا ہے وہ بس میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ تو بس انتظار کر رہے ہیں ان کے تأتیہم الملائکۃ، آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یعنی موت کا وقت آ جائے اور فرشتے آ جائیں ان کے اوپر، او یأتی امر ربک، یا آ جائے تیرے رب کا فیصلہ یعنی عذاب، یا تو عذاب ہی آ جائے یا فرشتے اتر آئیں جان لینے کے لیے۔ یہ بس اس چیز کے انتظار میں ہیں، سمجھ نہیں رہے، اور بات یہ مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، اپلائی ہمارے اوپر بھی ہو رہی ہے، ہم بھی تو اسی انتظار میں ہی ہیں، ہم بھی اپنی حرکتیں ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کیا ان سے پہلے والوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں مشرک تھے وہ ایسے ہی کر رہے تھے، ان سے پہلے والے بھی ایسے کر رہے تھے۔ اب یہ تو کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم بعد والے ہو کر ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم نے بھی کوئی سبق نہیں حاصل کیا۔ وما ظلمهم اللہ، کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے پرانے لے والوں نے ایسے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دیں، تو اللہ نے کوئی ان پر ظلم تو نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو تنبیہات بھیجتا رہا، اللہ تعالیٰ تو رسولوں کو بھیجتا رہا، پیغمبروں کو بھیجتا رہا، ان کو وارن کرتے رہے، وہ نذیر بن کر آئے، بشیر بن کر بھی آئے، خوشخبریاں بھی دیتے رہے اچھے اعمال کی، اور برے اعمال پر تنبیہ بھی کرتے رہے، انہوں نے ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کا جب عذاب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ سارے ہی ایسے ہیں، اگر اتنوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ متکبرانہ سوچ ان لوگوں کی بھی تھی، آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی ہی سوچ ہے، تو وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ زید اور سرکشی میں کوئی مبتلا ہے تو پچھلی قومیں بھی تباہ ہو گئیں تو اگلی بھی تباہ ہو جائیں گی، یہاں پر پچھلوں پر عذاب آ گئے، بعد والوں میں کیونکہ رسول موجود نہیں ہے تو دنیاوی عذاب اس طرح سے نہیں آئیں گے جو قوم کو تباہ کر دیں، تو جہنم والے دن جا کے قیامت والے دن تباہ ہو جائیں گی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ یہ تو بس انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے اللہ کا تیرے رب کا حکم، اسی طرح کیا ان سے پہلے والوں نے، اور نہیں ظلم کیا ان کے اوپر اللہ نے،
اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچ گئیں ان کو برائیاں، برائیوں سے مراد ہے انجام، ما عملو اس کا جو وہ کرتے رہے، ان کے کیے کی سزائیں ان کو مل گئیں، وحاق کا بھی، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے، یہ ہے یہ اور قاف باب ذرا باف حاق کا یہی کو، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے، ماں کانا بھی یستہزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے، رسولوں کی رسالت کا، اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا، حساب کتاب کا، اور اس چیز کا کہ جب رسول کہتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں ہی نازل ہو جائے گا، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے لاؤ لاؤ کہاں ہے عذاب، دکھاؤ جلدی لاؤ جس کی تم دھمکیاں، اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب ابھی لے کے آؤ، تو پھر ایونچولی وہ عذاب ان تک پہنچ گیا اور ان کو گھیر لیا، اور وہ لوگ جن کے پاس رسول نہیں آئے تھے ان کو بھی عذاب نے گھیر لیا، جب فرشتوں نے ان کی جان قبض کر لی تو متکبر لوگوں کو ساتھ ہی عذاب ملنا شروع ہو گیا، اور جب قیامت والا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کا ذکر بھی ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ قطعی اور یقینی چیز ہے، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کو ان کے اعمال کی برائی نے گھیر لیا ہے، پہنچ گئی ہے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، اس چیز نے بھی انہیں گھیر لیا ہے، اور بہت اس میں سینسٹیو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق، کوئی جوکس اور لطیفے کبھی بھی نہیں کسی کو سنانے چاہیے، یہ ایکسٹریملی اسٹوپڈ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ وہ جیسے قیامت والے دن ایسا ہوا، ایک فرشتے نے آ کے یہ کہا، ایک بندے نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اور وہ کو لطیفہ بنا کے اس میں ہنسنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے ڈراوے، قیامت کا دن ایسا دن ہے جس سے انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر لطیفے بنائے جائیں، تو جو لوگ برے اعمال کرتے رہے ان کے ساتھ ایسا ہوا، جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو جو بعد میں آنے والی قومیں تھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے، اگر ابو لہب جو ان کا اپیرنٹلی چچا تھا، یا اور جو بھی ان کے قبیلے کے لوگ تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم برے عمل کرو گے تمہیں سزا ملے گی، تو جو 1500 سال بعد کہیں پیدا ہو گئے ہیں اور اپنا تعلق حضور سے جوڑا ہوا ہے، یا سید ہیں یا سید نہیں بھی ہیں اور بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بائی چانس، تو ان کو کیوں سزا نہیں ملے گی؟ وہ کیوں اتنے نڈر نچنت بے خوف ہیں؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس پہنچی ان کو ان کے کیے کی سزائیں، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہ جو آج آیات پڑھی ہیں اس سے کچھ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے، آپ اسے کریکٹ کریں، جو بھی کلیریفائی کریں، کہ انسان جیسے اس کی موت واقع ہوتی ہے جب تو روح ختم نہیں ہو رہی، روح وہیں قائم ہے، برزخ برزخ کی کنڈیشن میں چلا گیا، اب اس کو وہیں فرشتے جو ہیں بتا رہے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی تو دوزخ کی طرف جا رہا ہے، جنت یعنی راحتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی وہاں سے شروع ہو چکی ہوں گی، جو کچھ ہوگا قیامت میں اور اس کے بعد ہوگا وہ تو خیر اللہ جانتا ہے، مگر یہاں ہی ان کو خبر دے دی گئی ہے نیک لوگوں کو ان کی، اور جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی۔ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے؟ مجھے جو اس میں محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایکچولی 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک لوگ ہوں گے جو پکے جنتی ہیں، اور ایک لوگ ہوں گے جو پکے جہنمی ہیں، تو ان کو جیسے ہی وہ فرشتے جان قبض کریں گے، ساتھ ہی ان کا عذاب یا ان کی انعام شروع ہو جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور ایک شاید تیسرے لوگ بھی ہوں گے جو ان بٹوین ہوں گے، جن کے اندر وہ میزان میں رکھ کر ذرا آخر میں فیصلہ ہوگا کہ اعمال کون سے والے اوپر نیچے ہیں، تو وہ لوگ شاید برزخ میں بالکل ہی نیند کی حالت میں چلے جائیں گے،
اور باقی لوگ جو ہیں ان کو ساتھ ہی انعام بھی ملنے شروع ہو جائیں گے، جیسے قرآن شریف میں شہیدوں کے متعلق آتا ہے ان کو انعام ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان پچھلی آیتوں میں جیسے آیا کہ تقوی والوں کو وہ کہیں گے سلامتی ہو، خوشیاں مناؤ۔ اور تو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے، تو ان تین قسم کے لوگ آپ ایزیوم کرتے ہیں تو پکچر کمپلیٹ ہو جاتی جزاک اللہ خیر۔ جی، مجھے ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ کی میں ابھی تفسیر سن رہی تھی، متکبرین اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا یہ کلیئر کریں، کیونکہ جو بندہ تکبر کر رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو اپنے رائٹ پہ ہوں اور میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، تو اس کو وہ اپنے آپ کو کیسے مطلب انالیسس کرے کہ یہ بات غلط ہے، اگر اس کے پاس دین کا بھی بہت زیادہ علم نہیں ہے تو؟ ہے۔ دیکھیں یہ عرض یہ ہے کہ چاہے دین کا بہت زیادہ علم ہو بھی، ایک بڑا اسٹرانگ تکبر ہوتا ہے جو دینی تکبر ہوتا ہے، وہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کو دین کا علم عطا فرما بھی دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کسی اور کو حقیر سمجھیں۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ میں اگلے سے بہتر ہوں، وہ گھٹیا ہے اور میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ اور دین کا علم اگر نہیں ہے اور اس علم کے بغیر آپ ڈھیتوں کی طرح اڑے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی تکبر ہے۔ ایگزیکٹلی جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہے وہ شاید میں صحیح سے سمجھ نہیں سکا۔ نہیں، آپ نے میرا پوائنٹ بالکل صحیح سمجھا ہے، اور مجھے آپ کی بات سے یہی سمجھ آئی ہے کہ کہیں بھی اپنے سے کسی کو حقیر جاننا، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ ملازم ہو، لیکن جہاں آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ یہ چیز ان کو دے دو یا ان سے ایسے بات کر لو کیونکہ یہ مجھے ریئیکٹ نہیں کر سکتے، تو مجھے یہ سمجھ آتی کہ اس کو تکبر ہی میں کہا جائے گا۔ یہ صرف جی فلانٹ کرنا یا اپنا مال دکھانے کو نہیں کہہ سکتے، رویوں کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر کرے اور آگے کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔